بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طاہر ڈھینڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ڈی ڈیجیٹل. ایک دفعہ پھر پاتھ ویز میں ہم آج گفتگو کریں گے زراعت پہ. حکومت میں نیشنل لیول پہ ایک نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی آن ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پہ ایک کمیٹی بنائی گئی ہے اور فارچونیٹلی اس کمیٹی کے دی اونلی ون اینڈ اونلی پرائیویٹ ممبر از ود اس ٹوڈے. ڈاکٹر عابد کریم سلری, ویری ویری وارم ویلکم. پہلا اجلاس ہوا ہے تو تھوڑا سا ٹی او آرز تو میں نے دیکھے تھے, تو جو خبر اخباروں میں یا پرنٹ میں آئی ہے تو وہ تو کوئی اتنی وہ مطلب بہت زیادہ اس میں ڈیٹیلز نہیں ہیں. تھوڑا سا ہمیں پیرامیٹرز اس کے بتائیں یا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے نا کہ اس کمیٹی کی ضرورت کیوں پیش آئی. پاکستان جو ہے گو کہ ہمارا جی ڈی پی کا ایک بنیادی حصہ جو ہے وہ سروسز سیکٹر سے آ رہا ہے, لیکن ہم نے دیکھا کہ زراعت کو نظر انداز کرنا جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ فوڈ انسیکیورٹی کے ایشوز جس پہ کہ ہم بہت دفعہ یہاں پہ بات کر چکے ہیں, بلکہ پاکستان کی بیلنس آف پیمنٹ, پاکستان کی جو امپورٹ ایکسپورٹ, ہر چیز کو وہ متاثر کرتی ہے. اور سب سے بڑھ کے کہ جو پاکستان میں ایگریکلچر ہی ابھی تک وہ سیکٹر ہے جو کہ سب سے زیادہ امپلائمنٹ پرووائڈ کر رہے ہیں. اب ہو کیا رہا تھا کہ 18ویں ترمیم کے بعد ایگریکلچر تو چونکہ اب صوبوں کا مینڈیٹ بن گئی, فوڈ سیکیورٹی جو ہے وہ وفاق کا مینڈیٹ ہے. اب فوڈ سیکیورٹی کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو کام تو سارا کا سارا صوبوں میں ہونا ہوتا ہے. تو ایک بڑی شدت سے ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کسی ایسے فورم کی جو کہ وفاق کی تمام اکائیوں کے ساتھ بیٹھ کے جو ایشوز آ رہے ہیں زراعت سے متعلقہ, فوڈ سیکیورٹی سے متعلقہ, نہ صرف یہ کہ ان کو ڈسکس کر سکے بلکہ جو ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن ہے کہ ہم 220 ملین کی آبادی کے ساتھ اب کس طرح کی زراعت ہمیں چاہیے, ہمیں فوڈ سیکیورٹی ریکوائرمنٹ میٹ کرنی ہے تو ہم کیا کریں, ہمیں پرائسز کو کنٹرول میں رکھنا ہے, ہمیں ہولڈنگ کو روکنا ہے, جو اس وقت پروڈکٹیوٹی جو ہے فصلوں کی ہو یا وہ لائف سٹاک کی ہو اس کو اگر بڑھانا ہے, کیونکہ اس وقت آپ کے پاس ایک کمپٹیشن ہے نہ صرف پانی پہ کہ پانی جو ہے وہ زراعت کو بھی چاہیے, 90% پانی ہمارا ایگریکلچر میں جاتا ہے, زراعت کو بھی چاہیے, وہ انڈسٹری کو بھی چاہیے, وہ ہیومن کنزمپشن ڈرنکنگ کے لیے بھی چاہیے, اور زمین آپ کی جو ہے اب جو آبادی بڑھ رہی ہے آپ کو اپنی ریزیڈینشیل ریکوائرمنٹ بھی اس پہ پورا کرنا ہے, آپ کو انڈسٹری جو ہے وہ بھی اسی پہ لگانی ہے, آپ کو جو اربنائزیشن بڑھ رہی ہے اس کو روکنے کے لیے بھی زمین کی پروڈکٹیوٹی جو ہے اس کو بڑھانا ہے. تو ان ساری چیزوں پہ ایک سیر حاصل گفتگو کرنے کے لیے, ان ساری چیزوں پہ ایک ویژن دینے کے لیے اور اس پہ پھر ایک روڈ میپ دینے کے لیے کہ روڈ میپ کیا ہونا چاہیے کہ آپ کی جو رورل ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی ہو رہی ہو, جو رورل انکم ہے وہ بھی بڑھ رہی ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ایک ہے امپورٹ ڈپینڈنسی, وہ ہم ایڈیبل آئل پہ دیکھیں تو وہ ہمیں امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے. ہم پچھلے سال گندم جو ہے وہ بھی امپورٹ ہوئی, اس سال پھر ای سی سی نے احتیاطاً, ابھی ضروری نہیں کہ امپورٹ ہو لیکن احتیاطاً ای سی سی نے وہ ایک 4 ملین ٹن کی جو ہے وہ اجازت دے دی ہے کہ وہ کرنا پڑ سکتی ہے. شوگر جو ہے وہ بھی امپورٹ ہو رہی ہے. تو ان ساری چیزوں کو اسٹریم لائن کرنے کے لیے, ایک ویژن دینے پہ عمل پیرا ہونے کے لیے اور ایک روڈ میپ دینے کے لیے پرائم منسٹر نے ایک اچھا انیشیٹو لیا ہے کہ یہ نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی آن ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن بنا دی گئی ہے, جس میں کہ تمام امپورٹنٹ جو متعلقہ فیڈرل سیکریٹریز ہیں اور چیف سیکریٹریز صوبوں میں ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک ہر 15 دن کے بعد ایک میٹنگ پروگرس دیکھی جائے گی, ایک پلان پہ کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہو گئیں, باٹل نیکس کہاں پہ ہیں, ان کو کیسے دور کرنا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے. تو کوئی چیزیں کچھ ٹی او آرس تو ظاہر بنے ہوں گے, کچھ پہلے کوئی آئٹمز آئے انڈر ریویو؟ دیکھیے اس وقت 2-3 جو امپورٹنٹ چیزیں تھیں جس پہ کہ ڈسکشن ہوئی. ایک تو سیڈ ورائٹی امپروو کرنے کے لیے اور نئے سیڈ جو ہیں اس پہ ایکسپیریمنٹیشن اس کے لیے پی سی ونس. دوسرا لائف سٹاک کو بہتر بنانے کے لیے, لائف سٹاک کی کوالٹی کو بہتر بنانے کے لیے اس پہ سجیشنس جیسے آرٹیفیشیل انسیمینیشن وغیرہ ہے. تیسری اور امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ شرمپ پروڈکٹیوٹی کو بہتر بنانے کے لیے سندھ اور بلوچستان میں جو ہمارا کوسٹل ایریا ہے وہاں پہ ان پہ
ڈسکشن جو ہے وہ ہو رہی. چوتھا اور تھا وہ کسان کارڈز کہ کس طریقے سے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو کہا جاتا ہے کہ سبسڈی مڈل مین کے پاس جا کے رک جاتی ہے اور سبسڈی جہاں پہ پہنچنی ہوتی ہے وہاں تک نہیں پہنچ کسان تک نہیں پہنچتی. تو آلریڈی پنجاب میں, جنوبی پنجاب میں جو شروع ہو گیا ہے کسان کارڈ کی جو لانچ تھا پرائم منسٹر نے کر دیا, اب اس کو رول آؤٹ کرنا اور باقی تمام صوبوں پہ بھی لے کے جانا, تو ان چیزوں پہ بات چیت ہوئی. تو صوبوں کے ساتھ مشورہ وغیرہ تو ہو رہا ہے, لیکن یہ بائنڈنگ تو نہیں ہوگی صوبوں پہ, چونکہ جو آپ کی اس وقت انٹر پروونشل کوآرڈینیشن ہے اس کا حسن یہی ہے کہ آپ وفاق جو ہے وفاق ایک روڈ میپ دے, ایک براڈر پالیسی فریم ورک دے, اور صوبے اپنے اپنے جو ہے حالات کے مطابق اس کو اڈاپٹ کر لیں. جیسے شرمپ کلٹیویشن ہے تو شرمپ تو کوسٹل پروونسز میں ہوگی نا, تو وہ تو آپ کی بلوچستان میں اور سندھ میں ہو رہی ہوگی, وہ کے پی میں یا پنجاب میں تو نہیں ہو سکتی. تو وفاق کا کام تو ایک روڈ میپ دینا ہے, ایک پالیسی فریم ورک دے دینا ہے, اور اس کے بعد صوبے جو ہیں وہ اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. یا جیسے وفاق نے کسان جو ہے کارڈ وہ انٹروڈیوس کروا دیا, اب صوبے اپنے اپنے طور پہ اس کو اگر وہ صوبائی کمپوننٹ اس میں پی ایس ڈی پی کا ڈالنا چاہیں گے تو وہ اس پہ اپنے طور پہ اس کو اڈاپٹ کر لیں. اگر وہ فیڈرل سبسڈی سے ہوگا تو اس کو کسان کارڈ کے نام سے لانچ کیا جا رہا ہو, تو ورنہ اس کا لگے گی. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو پیٹرن وغیرہ 60s سے ہمارا چلتا ہوا آ رہا ہے, اور آخری جو ایگریکلچر سروے ہے میرا خیال ہے وہ بھی 2009 میں شد ہوا ہے, اس کے بعد آئی ڈونٹ نو کہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. نہیں ایگریکلچر اسٹیٹسٹکس تو اپڈیٹ ہوتی ہے, نہیں سروے میں پورا کہہ رہا ہوں. سروے جو ہے وہ اس کے بعد بھی ہوا ہے, اس کے بعد ایک ہوا ہے. دیکھیں جو ہمارے گرین ریولوشن تھی اس کے ساتھ بہت سے قباحتیں بھی آئیں. گرین ریولوشن نے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب کانٹیننٹ سے قحط اور بھوک کو ختم کیا, لیکن اس کے ساتھ کچھ قباحتیں بھی آئیں, خصوصاً انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن جو تھی, چونکہ یہ وہ ورائٹیز تھی جن کو اگانے کے لیے آپ کو پیسٹیسائڈ بھی چاہیے تھا بہت زیادہ, آپ کو فرٹیلائزر بھی زیادہ مقدار میں چاہیے تھا. اب نئے طرح کے جو ہے جیسے لوکس کا پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا, یا کپاس کو ہم نے دیکھا کہ اس پہ ایک اٹیک آتا ہے, وائٹ فلائی کا اٹیک آتا ہے. تو اب وہ جو گرین ریولوشن کے جو ثمرات تھے میرا خیال ہے وہ ایک سیچوریشن پوائنٹ پہ پہنچ گئے ہیں, اور اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ جو نئی ٹیکنالوجی ہے اب اس کو انکارپوریٹ کیا جائے اور دیکھا جائے کہ اور اس کو کلائمیٹ چینج کے کانٹیکس میں انکارپوریٹ کیا جائے کہ بدلتے ہوئے موسم, جو موسمی تغیر ہیں, جس طریقے سے ٹمپریچر چینج ہو رہا ہے, جس طریقے سے پانی بارشیں وہ ہیں وہ چینج ہو رہی ہیں. جیسے ابھی بھی جب گندم کی کٹائی ہے تو ایک رسک جو کہ گندم کی اچھی فصل حاصل کر لینے کے بعد رہتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کٹائی اور ہارویسٹنگ کے دوران بارشوں کا سلسلہ نہ شروع ہو جائے, جو کہ پچھلے کئی سالوں سے پاکستان میں ہوتا ہے کہ آپ نے فصل جو ہے وہ کھڑی فصل یا تو بارشوں کی نظر ہو گئی, یا اس کو ہارویسٹنگ کے بعد میدان میں وہ اس کے بنڈلز پڑے ہیں اور بارش آ گئی اور نیچے والی جو گندم ہے وہ اس میں فنگس لگ گئی, سڑ گئی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اب اس طریقے سے نئے چیلنجز سامنے آ رہے ہیں, اور اس سے بڑھتی ہوئی آبادی کو کھلانے کے لیے ضرورت اس عمر کی ہے کہ پروڈکٹیوٹی جو پر ایکڑ ییلڈ ہے اس میں اضافہ کیا جائے. جو ہماری پر اینیمل جو دودھ کی پروڈکشن ہے اس کو اگر بہت زیادہ نہیں تو کم از کم اس ریجن کے اعتبار تو لے کے آیا جائے. یعنی ایک ہی جیسے موسمی حالات اور ایک ہی جیسی یہاں پہ وہ چارے کے ساتھ آپ کے ایگرو ایکولوجیکل زوننگ کے باوجود آپ دیکھیے کہ انڈین پنجاب اور پاکستان پنجاب میں جو فصلوں کا ییلڈ ہے پر ایکڑ اس میں ایک نمایاں فرق ہے. ہماری اور انڈین پنجاب کی جو دودھ کی ییلڈ ہے پر اینیمل اس میں وہ کیوں فرق ہے, نمایاں فرق ہے. یعنی وہی چیزیں تو دیکھنے کی ضرورت ہے نا, یہی تو ٹرانسفارمیشن ہے کہ آپ کو اسی ٹرانسفارمیشن کی طرف تو جانا ہے کہ آپ اپنی پیئر اکانومیز جو ہیں ان کے ساتھ آپ مقابلہ کریں. آپ یہ دیکھیں کہ اگر آسٹریلیا جو ہے یا یورپین کنٹریز جو ہیں اگر وہ دودھ اپنا جو ہے کاؤ کا وہ 30 سینٹ پر لیٹر 40 سینٹ پر لیٹر وہ اگر سیل کر سکتے ہیں تو پاکستان کا جو ہے ڈیری فارمر یا پاکستان کا جو گوالا ہے وہ 80 سینٹ پر لیٹر کیوں دے رہا ہے, دینے کے باوجود وہ اگر پروفٹ میں نہیں ہے کوئی وجہ ہے, تو کوئی وجہ ہے نا, there is something wrong. there is something wrong. تو پروڈکٹیوٹی کے ایشوز بھی ہیں اس میں, پالیسی کے ایشوز بھی ہیں, اور ان ساری چیزوں کو ایڈریس کرنا ہوگا. یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ٹرکی اور ایجپٹ جو ہیں ان کی جو گرین اور فروٹ اور ویجیٹیبل کی جو ریشو ہے وہ کتنی ہے.
اگر آپ دیکھیں ایجپٹ کو دیکھیں، ٹرکی کو دیکھیں، چائنا کو دیکھیں، آپ کے پاس مثالیں موجود ہیں کہ ان کے جو فروٹ اینڈ ویجیٹیبل کی پروڈکشن ہے وہ گرین کی پروڈکشن سے کہیں زیادہ ہے. پاکستان میں گرین کی پروڈکشن بہت زیادہ ہے، فروٹ اینڈ ویجیٹیبل کم ہے. تو یہ نہیں کہ آپ دالیں بھی کم ہیں. ہاں، یہ نہیں کہ آپ گرین پہ کمپرومائز کر جائیں، لیکن آپ کو ایک بیلنس لے کے چلنا ہے. تو ان ساری چیزوں پہ کام کرنے کے لیے آپ کو ٹرانسفارم کرنا ہوگا. اس میں جو آپ کی کمپیوٹر ٹیکنالوجی ہے اس کو لے کے آنا، ڈرونز کے ذریعے سرویلنس کرنا، کراپ مانیٹرنگ کے کہاں پہ وہ پیسٹ کا اٹیک ہے، کہاں پہ جو ہے ویڈز ہیں، ڈرونز کے ذریعے پیسٹ کو کنٹرول کرنا. تو یا جو آپ کی پریسیژن ایگریکلچر ہے، کمپیوٹرائزڈ لینڈ لیولنگ کرنا تاکہ آپ کے پانی کی جو ہے اریگیشن پریکٹسز، لیزر لیولنگ، وہ ساری چیزیں جو ہیں، یا موائسچر کنٹینٹس کو دیکھنا موائسچر میٹرز کے ذریعے، یا فرٹیلائزر کو ایک مناسب مقدار اس کی ڈالنے کے لیے زمین کی جو فرٹیلیٹی ہے اس کو دیکھنا. اچھا یہ بتائیے کہ یہ تو فیکٹس ہیں جو دیکھے گی اور آئی ایم شیور کہ، لیکن آپ کیونکہ پرائیویٹ سائڈ سے یو آر دی اونلی ممبر، تو یہ جو انڈیا میں ابھی پالیسی چینج ہو رہا تھا لیبر کے بارے میں، اب یہ بڑی موٹی سی باٹم لائن ہے کہ 38% لیبر ان کی کام کرتی ہے ایگریکلچر میں. اور یہ سارا اس لیے ہو رہا تھا وہاں جب پالیسی جس کے اگینسٹ پنجاب اور ہریانہ اور ہماچل پردیش، وہاں پہ سارا وہ کسانوں نے اٹھ کھڑے ہوئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ 38% لیبر ہے اور وہ 9% پہ لے کے جانے، اور اس کے پیچھے وہ سارا انڈسٹریل کارپوریٹ سیکٹر بھی تھا. تو ڈو یو تھنک کہ یہاں پہ بھی اس پالیسی کے سے جو ہم سیکھے ہیں اور جس طرح امپلیمنٹ کرنے میں ان کا فیلئر ہوا، ان ریزلٹس کو کسی طرح امبیڈ کیا جائے گا؟ دیکھیے ابھی تو پاکستان میں چونکہ کارپوریٹائزیشن کی بات ہو ہی نہیں رہی ہے، لیکن اگر کبھی ہوتی بھی ہے تو انڈیا کا جو ایک لیسن سیکھنا چاہیے ہمیں، وہ ہے کہ اس کی ٹرانزیشن کاسٹ کون بیئر کرے گا. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ جو لیبر ہے جو کہ 38% تھی اور اس کو کم ہو کے 9% پہ آنا تھا، تو وہ جو آپ کی 29% باقی کی لیبر وہ ہے، کہاں جائے؟ اس کی جو ٹرانزیشن ہونی ہے اس ٹرانزیشن کاسٹ کو کسی کو بیئر کرنا ہوگا. وہ آپ کسانوں پہ نہیں چھوڑ سکتے یا وہ اس لیبر پہ نہیں چھوڑ سکتے کہ وہ خود سے اپنے لیے کچھ ڈھونڈے. تو اگر تو وہ ٹرانزیشن جو ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے اور اس کا ایک پلان موجود ہے اور لوگوں کو سمجھ آتی ہے اس کی، تو پھر تو یہ سٹیپ جو ہے مشکل نہیں ہے. لیکن اگر وہ ٹرانزیشن آپ کے پاس کاسٹ جو ہے وہ حکومت برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ کارپوریشن برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، اور آپ انڈیویجولس پہ چھوڑتے ہیں کہ وہ خود سے اپنا بندوبست کر لیں، تو پھر کسی بھی ملک میں وہ اس طرح کا جو ہے ٹرانزیشن ہونا مشکل ہو جائے گا. انڈیا میں دیکھیں 12-13 کروڑ لوگ ہیں جو افیکٹ ہوں گے اس سے اگر وہ موو کرتے ہیں. 12-13 کروڑ میں اگر وہ جو آپ فیملیز لیں 5 کی ہوں تو اسے کم کر کے 2-3 کروڑ فیملیز، 2-3 کروڑ فیملیز کی ٹرانزیشن کاسٹ کیسے بیئر کی جا سکتی؟ امپاسبل ہے. یہ تو امپلیمنٹیشن پلان کا حصہ ہوگا نا. پھر آپ اس کی سیکوینسنگ اور اس کی پیسنگ جو ہے اس کو دیکھیں. اوور نائٹ تو آپ اگر نہیں کر سکتے تو آپ اس کو ایک مطلب 10-15 سال گریجول پروسیس میں کریں، کیونکہ ادروائز تاکہ لوگ خوشی خود موو ہوتے جائیں. نہیں، آپ پھر آپ کو اپنے جو آئی لینڈز آف سکسیس کریٹ کرنے ہوں گے نا. آپ جو ایگریکلچر میں یہ چینج مینجمنٹ جو ہے وہ اوور نائٹ نہیں آ سکتی ہے. تو پہلے آپ کو کچھ جو پروگریسو فارمرز، فار ایگزامپل اگر زراعت کی بات کرتے ہیں تو کچھ پروگریسو فارمرز آئیڈینٹیفائی کرنا ہوں گے جو کہ بیسٹ پریکٹسز جو ہیں ان کو اڈیپٹ کر رہے ہیں، جو کہ کارپوریٹائزیشن سے جن کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اور پھر ان کا جو اسفیئر آف انفلوئنس ہے وہ گریجولی بڑھتا چلا جائے گا. تو اگر آپ اوور نائٹ کرنا چاہیں گے اور اس کی سیکوینسنگ اور اس کی پیسنگ کا خیال نہیں کریں گے تو اٹ از باؤنڈ ٹو فیل. اچھا بیٹے، بہت بہت شکریہ. اس پہ بات چیت انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے. بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اب تو 18-19% شاید جی ڈی پی کا حصہ ہے ہمارا ایگریکلچر، پہلے زیادہ تھا. اور اگر اس کو ہم دوبارہ اس کو بہتر کر سکیں تو میرا خیال ہے خود کفالت کی طرف بھی ایک قدم ہے. دیکھیں نا آپ یہاں پہ جو تھوڑی سی بات سمجھنے کی ضرورت ہے. اٹس ناٹ اونلی جی ڈی پی کا حصہ 19%. آپ کی میجر ایکسپورٹ جو ہے ایگریکلچر ڈیپینڈنٹ ہے، وہ ایگریکلچر ڈیپینڈنٹ ہے. بالکل ٹھیک. تو آپ کی جو انڈسٹری بھی ہے وہ کیک سٹارٹ ہو جائے گی. ہاں، یعنی ٹیکسٹائل ہے تو ٹیکسٹائل دیکھیے اس دفعہ کاٹن کی کراپ آپ امپورٹ کرنی پڑی، فیل ہوئی تو آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے بری طرح سے ہٹ ہو رہی ہے. تو آپ کی انڈسٹری اور مینوفیکچرنگ بھی بہت حد تک ٹیکسٹائل پہ ڈیپینڈنٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں جسٹ ایز این انیکڈوٹ مجھے یاد ہے بچپن میں سینٹرل پنجاب میں بھی جو گیس آنے سے، میں نے پہلے بھی شاید کبھی یہ شیئر کیا تھا، گیس آنے، سوئی گیس جسے ہم کہتے ہیں، آنے سے پہلے
گھروں میں تندور اور چولہے وغیرہ تھے، تو کپاس کی جو بچی ہوئی تھی جسے وہ منچھٹی کہتے تھے، وہ گھروں میں پائی ہوئی ہوتی تھی اور وہ جلائی جاتی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ سینٹرل پنجاب جو سرگودا ٹائپ جو بالکل نارتھ پنجاب کے ساتھ ہیں، یہاں بھی کپاس لگتی تھی، اور اب گنے سے ہم نے تو پالیسی میں کہیں غلطی ہم سے ہوئی ہے، تو اس پہ انشاءاللہ بات چیت اور پروگرام میرا خیال ہے اس پہ ریگولر پروگرام ہونے چاہیے، میٹنگ سے آگے پیچھے بھی، تاکہ لوگ بھی اویئر رہیں کہ حکومت نے اگر یہ انیشیٹو لیا ہے گورنمنٹ نے پرائم منسٹر لیول پہ، تو کیا ہو کیا رہا ہے ایکچولی۔ تو آپ کو ہم اس سے انشاءاللہ آگاہ کرتے رہیں گے جو اس پہ ڈیولپ ہوتے۔ آج تک کے لیے اتنے ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ہو سکے تو پروگرام کو لائک اور سبسکرائب اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ تک یہ پروگرام جو ہے وہ فوراً پہنچتا رہے۔ اللہ حافظ۔